العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے طلباء کرام اور مدنی چینل کے ناظرین، میں ایک اہم پہلو کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جتنا اہم ہے اتنا یہ عام ہے، اور عام اتنا کہ شاید 99.9 اس میں ابتلا ہو۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وہ ہے حب مدح، یعنی کہ اپنی تعریف پسند کرنا، چاہے حوصلہ افزائی کے نام پر ہو، چاہے ویسے ہی ہو۔ مثال کے طور پر درزی ہے، اس نے کپڑا سیا تو وہ اس بات کا انتظار کرے گا کہ دیکھو اب یہ کب میری تعریف کرتا ہے کہ بڑی اچھی سلائی ہے۔ کھانا پکائے گی کوئی اسلامی بہن تو وہ کمنٹس کی منتظر رہے گی کہ جب کب کہا جاتا ہے کہ بہت اچھا بنا۔ بلکہ اگر کوئی مہمان ہوگا تو اس سے یہ طلب زیادہ ہوگی کہ وہ کہے کہ بہت اچھا بنا ہے۔ اگر وہ نہیں کہتا نا تو پھر بے قابو ہو کر خود اس سے مطالبہ ہوگا، آپ کو ہمارے گھر کا کھانا اچھا لگا؟ اب اس کو بیچارے کا منہ جل گیا تھا مرچوں کے مارے۔ کم مرچ وہ استعمال کرتا ہے، لیکن مہمان نے کہنا ہے کہ بہت مزے کو مزہ آ گیا۔ اب اس بیچارے کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح نعت شریف کسی نے پڑھی، وہ بھی خواہش کرے گا کہ کوئی میری آواز کی، میرے ترنم کی میں نے اتنا گلا پھاڑا ہے، کوئی تو بولتا کیا ماشاءاللہ آپ کی آوازیں کیا ہے۔ بیان کیا مبلغ نے تو اس کو بھی یہی خواہش ہوگی کہ کوئی تو بولے کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا، کیسے مدنی پھول دیا آپ نے، کیا نکات آپ نے بیان کیے، واہ 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 واہ۔ اچھا، اب یہ تو اگر یوں اپنے بڑھتے چلے جائیں نا تو اس میں عوام خواص عام طور پہ سب کا ابتلا ہوتا ہے، اور سب کو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ یہ خطرناک اور مہلک بیماری ہے باطنی۔ چاہے وہ قاری صاحب ہوں، چاہے نعت خوان ہوں، چاہے مبلغ ہوں، چاہے مقرر ہوں، چاہے استاد ہوں، چاہے شاگرد ہوں، بلکہ کہوں کہ فی زمانہ چاہے وہ مرید ہو چاہے پیر ہو، عموماً ذرا سب کو میں 100% تو کبھی بھی ہم نہیں بولتے، یعنی کہ ایک تعداد ہے جو اس میں مطلب مبتلا نظر آتی ہے کہ میری تعریف کی جائے، محبت اس کو ہے، یعنی کہ حب مدح، اپنی تعریف سے، مدح ہمارے تعریف سے محبت ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ وہ جائز کام ہے اس پر وہ تعریف سے محبت کر رہا ہے، جو کہ یہ بھی مضموم ہے، لیکن اس میں ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ جنہوں نے نہیں کیا پھر بھی وہ اپنی تعریف چاہیں گے کہ میری تعریف کی جائے، اور وہ اس طرح ترکیب سے وہ پیش کریں گے کہ بولے واہ۔ اب مثال کے طور پر کسی نے کوئی تحریر تیار کی، اس میں ادھر ادھر سے خوبصورت الفاظ، اس مصنف کا جملہ اٹھایا، اس رائٹر کا فقرہ اس میں سیٹ کیا، اور وہ چاہے گا کہ مطلب کہ یہ سمجھے، جو پڑھے وہ یہ سمجھے کہ اس نے اپنے ذہن سے سارا یہ الفاظ کی ترکیب بنائی ہے۔
حالانکہ یہ اس کا اہل نہیں ہے، اس کو تو ایک فقرہ بھی لکھنا نہیں آتا، لیکن دوسروں سے الفاظ چرا کر اس نے جملے فٹ کیے، یا پورا مضمون ہی کسی کا اٹھا کر اپنے نام پہ چڑھا دیا، پورا کلام اٹھا کر کسی کا اپنا، اس کا تخلص ہٹا کر اپنا تخلص ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ علمی سریقہ کہلاتا ہے، علمی چوری۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ بس ہماری تعریف ہو، تو جس میں وہ وصف نہیں ہے، خوبی نہیں ہے، اس کے باوجود چاہتا ہے کہ اس خوبی کے تعلق سے میری تعریف کی جائے۔ الف کا با آتا نہیں، نقلیں مار کر امتحان پاس کر لیا، اس کو دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، لکھ لیا، کوئی ترکیب سے نقلیں مار لی۔ اب وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو ذہین کہیں، یار جیسے پیپر دیا اس نے بڑا ذہین ہے۔ تو یہ بھی اپنے نہ کیے پر، یعنی اپنے اس میں وہ وصف نہیں ہے ذہانت کا، اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ ذہین کہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے۔ یہ اگر اس طرح غور کریں گے نا تو بہت سارے معاملات ہیں۔ اگر آدمی سوچتا چلا جائے، جو میں نے آپ کو شاہراہ بتائی ہے اس پر آپ بڑھتے چلے جائیں گے نا، تو شاید بہت سارے معاملات آپ کے ایسے آئیں گے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں۔ اب میں دو چار کے نام نئے آئے پوچھ لوں، اس کا نام کیا، اس کا نام کیا، اس کا نام کیا، اور پھر پھٹافٹ نام لینا شروع کر دوں، اور میرا ذہن یہ ہو کہ لوگ میرے حافظے کی تعریف کریں گے، یار کیا حافظہ ہے اس کا، حالانکہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، میں نے اس کو پوچھ لیا تھا پہلے سے، اور یہ بولے گا یار یہ 25 سال کے بعد ملا، اس کو نام یاد ہے، یہ 15 سال کے بعد ملا، اس کو نام یاد ہے۔ تو یہ میرا حافظہ کمزور ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوت حافظہ کی داد دی جائے، تعریف کی جائے۔ یہ بھی وہی تعریف ہے، اپنی تعریف کی وہ باطل محبت ہے کہ جو اس میں یہ خوبی نہیں ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میری خوبی کا بیان ہو۔ اب وہ اپنا ٹھکانہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں یہ دیکھ لیں۔ پہلے تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 597 597 اور جلد نمبر 21 فتاوی رضویہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی اپنی جھوٹی تعریف کو دوست رکھے، یعنی پسند کرے کہ لوگ ان فضائل سے اس کی ثنا یعنی تعریف کرے جو فضیلت و خوبی اس میں نہیں، جب تو صریح حرام قطعی ہے۔ آگے اپنے اس فتوے پر قرآن کریم کی دلیل لائے ہیں، پارہ 4 آل عمران آیت نمبر 188 سے یہ دلیل لائے ہیں۔ قال اللہ، یعنی اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا۔ یہ آیت کا جز نہیں ہے، اب آیت پڑھوں گا میں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ ترجمہ کنز الایمان، ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت پر میری تمہید پر جو غور کرے نا اور ہو حساس، تو ابھی سنتے سنتے وہ توبہ کر چکا ہوگا کہ یار ایسے تو میرے ساتھ تو بہت سارے حادثات ہوئے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ نعت خوان نے نعت شریف پڑھی، اب وہ چاہے گا کہ لوگ تعریف کریں گے یار کیسی طرز تم نے بنائی، حالانکہ اس نے طرز بنائی نہیں ہے، چرائی ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں بولے گا کہ میں نے فلاں کی نقل کی ہے کہ یار تو میرا مذاق اڑے گا، تو وہ یہ چاہے گا کہ یہ تاثر قائم ہو کہ یہ طرز میں نے بنائی ہے، میں ایسا بات صلاحیت ہوں کہ میں نے بنائی ہے طرز۔ تو یہ اپنے اس وصف کی تعریف چاہتا ہے جو اس میں نہیں ہے، اس نے ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح مطلب اگر ہم سوچتے چلے جائیں نا تو بہت سارے اس میں معاملات میں اپنی گرفت کر سکتے ہیں۔ فکر مدینہ کریں، اپنا محاسبہ اگر کریں نا تو انشاءاللہ بہت سارے اپنے نقائص سامنے آئیں گے، اور ذہن ہوا تو توبہ نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔
اب ظاہر ان کاموں کے لیے علم چاہیے، اور جب تک علم نہ ہو تو اس طرح کے باریک باریک مہلک امراض کی طرف توجہ جانا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرما دے بس اس کی توجہ چلی جائے، اور وہی جو چاہے گا وہ ہوگا۔ ہم کوشش کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم دنیا سے اس طرح جائیں کہ ہمارے پاس کوئی گناہ نہ ہو، ہم صاف ستھرے ہو کر تیرے پاکیزہ بندہ بن کر رہیں، اور اسی حال میں ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے چلیں۔ ورنہ بعض تو ایسی خرابیاں کہ جن کی سزا ہی برا خاتمہ ہے، جیسے کہ جو ولی نہیں اپنے آپ کو ولی شو کرے، کرامت نہیں ہے لیکن اپنی کرامت شو کرے، کہ کرامت تو ولایت سے تعلق رکھتی ہے، تو اس طرح جو اپنی ولایت کو خامخواہ شو کرے گا جبکہ وہ ولی نہیں ہے، اور اس طرح اظہار کرے گا کہ میں ولی ہوں۔ تو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے لکھا ہے کہ اس کی سزا ہی برا خاتمہ ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہم کو بس ایمان سلامت رکھے، اور ہمیں اپنی واہ واہ کی خواہش اور تعریف کی خواہش سے بچائے۔ جھوٹی خواہش تو ہے ہی بری، سچی خواہش بھی اچھی نہیں ہے۔ باطنی بیماریوں کی معلومات صفحہ نمبر 58 پر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی عبادت کو لوگوں کی زبانوں سے اپنی تعریف پسند کرنے کے ساتھ ملانے سے بچو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب مدح یعنی اپنی تعریف کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ باطنی بیماریوں کی معلومات میں لکھا ہے کہ اپنی تعریف کو پسند کرنا اور اپنی تنقید پر ناراض ہو جانا، یہ بڑی بڑی گمراہیوں اور گناہوں کا سرچشمہ۔ قابل مذمت خوشی یہ کہ آدمی لوگوں کے نزدیک اپنے مقام و مرتبے پر خوش ہو، اور یہ خواہش کرے کہ وہ اس کی تعریف و تعظیم کرے، اس کی حاجتیں پوری کریں، آمد و رفت میں اسے اپنے آگے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو حب مدح کی تعریف بھی سن لیجئے۔ ڈیفینیشن، باطنی بیماریوں کی معلومات صفحہ نمبر 57 یعنی 57، کسی کام پر لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں کام پر لوگ میری تعریف کریں، مجھے عزت دیں، حب مدح کہلاتا ہے۔ غور کیجئے ہم میں سے کون بچا ہوا ہوگا اس مرض میں؟ لوگ جب تعریف کرتے ہیں تو ظاہر مزہ آتا ہے، تو یا تو یہ کہ تعریف کی جائے، جب کسی کام پر سچی تعریف کی جائے تو اس کو پسند کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں کام پر لوگ میری تعریف کریں، اس سے تو بچنا۔ اب میں اسی موضوع پر بیان کر رہا ہوں نا، حب مدح پر، لیکن شیطان مجھے بھی وسوسے ڈالے گا کہ آج تو تجھے لوگ کہیں گے کہ یار واہ یار ہماری آج تک توجہ نہیں تھی تم نے ہماری توجہ دلا دی۔ اب اگر مجھے کوئی بھی نہ کہے نا تو شیطان جو ہے نا یہ میرے دل میں رنج پیدا کرے گا، غم کی کیفیت پیدا کرے گا کہ یار میں نے ایسے ایسے نکات ظاہر کیا، کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی میرے کو، کسی نے تعریف ہی نہیں کی میری۔ اب کیا تعریف لفظ نہیں بولے، میری حوصلہ افزائی نہیں کی، یہ حوصلہ افزائی کے نام پر بھی ہم لوگ تعریف چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ میرا تجربہ ہے، بہت تجربہ آپ کا بھی ہو سکتا ہو کہ اگر کسی کی حوصلہ افزائی نہ کرو وہ ناراض ہوتا ہے، بار ایسا ہوتا ہے ناراض ہو جاتا ہے، یار حوصلہ افزائی نہیں کی، وہ بجھ سا جاتا ہے، نساٹ ہو جاتا ہے، کام میں سست پڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا دین کا کام، حوصلہ افزائی کے لیے کر رہا تھا کہ میری حوصلہ افزائی ہو، میری واہ واہ ہو، میری تعریف کی جائے۔ اچھا، اب وہ تعریف کے اسباب بھی اتنے چاروں طرف اتنے اسباب ہیں
کہ ان سے بچ نہیں سکتے. جیسے اب میرا ذہن ہے کہ یار میں ان کی تعریف نہیں کروں گا تو یہ مدنی کام نہیں کریں گے, ٹھنڈے پڑ جائیں گے. اب بامر مجبوری میں نے پیٹ تھپکنی ہے, اور میری پیٹ تھپکوانے کے لیے لائے جاتے ہیں کہ ذرا اس کی ذرا بڑی کھالیں جمع کی اس نے, بھائی کرو تعریف. یہ بڑا وقت دیتے ہیں ماشاءاللہ, ایسی قربانی ہے. ارے واہ بھائی سبحان اللہ, کیا قربانی ہے آپ کی, مدینہ مدینہ مرحبا. اس کے 12 سیر خون بڑھ گیا, اب یہ زور سے بھاگے گا. اب وہ میرے لیے بھاگتا ہے یا رب کے لیے بھاگتا ہے, یہ طے اسی کو کرنا ہے. تو یوں مطلب ہمارے اسباب بہت سارے. اچھا پھر یہ کہ ایک عام آدمی تعریف کرے, اس کا ذہن میں اثر کم ہوگا, اور اگر کوئی شخصیت تعریف کرے اس کا اثر زیادہ ہوگا. ہم جماعت, ہم درجہ, کلاس فیلو جس کو بولتے ہیں, وہ تعریف کرے تو اس کا اثر اور ہوگا. اور اگر استاذ تعریف کرے کہ او ماشاءاللہ, واہ ارے کہاں ہے, اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ, آپ وہ طالب علم کے کپڑے نہیں اتریں گے, اتنا پھول جائے گا. اسی طرح کوئی اور بڑا تعریف کرے, استاذ الاساتذہ تعریف کر دے, مفتی صاحب آ جائیں وہ تعریف فرما دیں, پھر بندہ جامع میں رہنا اس کا بڑا مشکل. تو یوں اسباب بہت ہیں. گھر میں بھی تعریفیں ہوتی ہیں, محلے میں تعریفیں ہوتی ہے. اگر کوئی بیچارہ تھوڑا شریف النفس ہے تو اس کو بولیں گے بڑا شریف ہے. اب یہ بولے گا کچھ نہیں, اندر میں اس کو وہ لذت آئے گی کہ وہ بہترین بریانی میں وہ لذت نہیں ہوتی, زبردست قورمے میں وہ لذت نہیں ہوگی جتنی اس میں لذت آئے گی. کسی نعت پڑھی اس کو بول دو کہ یار آج تو تم نے رلا دیا. اب خلا سے آپ نے 1 ٹکا بھی نہیں دیا. اگر وہ اپنے کرائے سے بھی نعت خوان آیا نا, یار اپنے پیسے وصول ہو گئے, کیونکہ یہ بیوقوف سمجھے گا کہ میرا کمال ہے. بھئی عشق رسول تو وہ اللہ کی عطا ہے, تمہارا کیا کمال ہے. وہ کسی نے کہا ہے نا, نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے. اب کسی کی آواز پرسوز ہوتی ہے یا الفاظ ایسے ہوتے ہیں یا طرز ایسی ہوتی ہے, اور اس سے دل پر اثر ہوتا ہے کہ بیان ایک طرح کا جادو ہی ہے, تو وہ بیان کا اثر ہوتا ہے اور وہ رو دیتا ہے, تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا کمال ہے, یہ پھول کر کپا ہوا جاتا ہے. حالانکہ چاہیے کہ اس وقت دل میں استغفار پڑے کہ شیطان کہیں مجھے اپنے جیسا نہ کر لے اور مجھے اپنا کھلونا نہ بنا لے. اسی طرح مبلغ اگر کوئی بول دے نا کہ ماشاءاللہ تمہاری وہ بات میرے دل پر پڑی, بہت چوٹ لگی, اب خلاص میں نے نماز نہیں چھوڑنی, تو یہ سمجھے گا میں نے اس کو نمازی بنا دیا. ارے بھائی تو نے کیا بنایا, تو نے آیت پڑھی تجھ پر اتری تھی, تو نے حدیث سنائی, تیرا قول تھا. اچھا تیرے آواز میں درد تھا, کیا اس میں تیرا کمال تھا یا رب نے یہ درد دیا تھا. اچھا اس نے نماز کا عہد کر لیا, تو کیا یہ ہدایت تو نے دی تھی. اچھا پھر یہ اپنے عہد پر قائم رہے گا, کیا اس کا ابھی سے تجھے پتا چل گیا کہ اب یہ مرتے دم تک نماز نہیں چھوڑے گا. ہو سکتا ہے جذباتی بات ہو, وہ جذباتی کہہ کر گزر گیا, لیکن ہم نے تو اس کو مدنی باہر بنا لیا, میری بات سن کر فلاں نمازی بن گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہماری بہت بری حالت ہے. ہم کو سچی بات ہے کہ اگر کوئی تعریف کرے نا تو اللہ تعالیٰ سے مزید خوف پیدا ہونا چاہیے کہ یہ بھی کہیں خفیہ تدبیر نہ ہو, کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو اپنے نافرمان بندے سے بھی اپنے دین کی مدد لے لیتا ہے, اور اس نافرمان بندے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. یہ حدیثوں کے مضامین موجود ہیں. ہم نے جتنا بھی یہ کر لیا, لیکن اس کا اجر ملنے پر یہ شرط ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو. تو بندہ یوں ڈرائے, اپنے آپ کو ڈرائے, ٹھیک ہے میں نے وہ دنیا میں دعوت اسلامی کو اتنا عام کر دیا, وہ کام کر دیا, اتنے مبلغین پیدا کر دیے, لیکن ڈرنا ہوگا کہ اگر خاتمہ ہی ایمان پر نہ ہوا یہ تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اچھا پھر یہ بھلے کر لیا, اخلاص نہیں ہوا, پھر بھی کچھ کام نہیں آئے گا. دکھاوا ریا کی نظر ہو جائے, یہ سارا کام ہو سکتا ہے. یا حقوق العباد اتنے تلف کیے, اس کو جاڑا, اس کو ڈانٹا, اس کو گھورا, اس کو مارا, اس کا دل دکھایا, ناحق ایذا دی, تو اس صورت میں ایسا نہ ہو کہ میری نیکیاں یہ سب لے جائے اور میں کورے کا کورا رہ جاؤں.
تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہمیں ہر حال میں ڈرنا ہے. ہم چاہے ذہین ہو تو بھی ڈرنا ہے, ہم حسین ہو تو بھی ڈرنا ہے, ہم اچھے مبلغ ہوں, اچھے مقرر ہوں, اچھے مصنف ہوں, اچھے نعت خوان ہوں, اچھے قاری ہوں, اچھے استاذ ہوں, اچھے عالم ہوں, اچھے مفتی ہوں, ہم سب کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور ڈرنا ہوگا. دیکھیے ہمارے اسلاف کرام جو ہیں وہ کس طرح مطلب ہے کہ حب مدح سے بچتے تھے, اپنی تعریف سے, اور کتنا اپنے آپ کو چھپاتے تھے. چنانچہ حلیت الاولیاء جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 254 کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو الحسن محمد بن اسلم توسی علیہ رحمۃ اللہ القوی حب مدح یعنی تعریف سے محبت سے بچنے کے لیے اپنی نیکیاں چھپانے کا بے حد خیال فرماتے, یہاں تک کہ ایک بار فرمانے لگے اگر میرا بس چلے تو میں کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے دونوں فرشتوں سے بھی چھپ کر عبادت کروں. اور ہم کو جب تک 4 آدمی دیکھتے نہیں ہیں اپنے سے کچھ عمل ہو نہیں پاتا, اکیلے میں جیسی تیسی سستی. عوام میں پڑھیں گے تلفظ کا بڑا خیال, مدات کا خیال, حروف کی ادائیگی کا خیال ہے نا, تو سب اتار چڑھاؤ سب خیال. جب سری نماز پڑھیں گے, تنہائی میں نماز پڑھیں گے تو جا میں آتا ہوں. اللہ کے لیے ہی اگر احتیاط مقصود تھی تو اکیلے میں کیوں نہیں. لیکن ہم بس عوام کے سامنے جو بھی کام کریں گے, بلکہ ہمارے تو ایک جملہ معروف ہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ بدزن ہو جائیں گے, لوگ کیا کہیں گے, یا تھوڑا احتیاط کرو, لوگ کیا کہیں گے. تو واقعی لوگوں سے بچنا چاہیے, تنفیر عوام سے بچنا چاہیے, لیکن ہمارا مطمح نظر بعض اوقات کچھ اور ہوتا ہے, رضا الہی پیش نظر نہیں ہوتی, اور لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ اللہ. یہی بزرگ حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انہی بزرگ کے بارے میں کہ میں 20 برس سے زیادہ ان کی صحبت میں رہا, یعنی حضرت سیدنا ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہا, مگر جمعۃ المبارک و دیگر فرائض و واجبات کے علاوہ کبھی 2 رکعت نفل بھی پڑھتے انہیں نہیں دیکھ سکا. آپ پانی کا کوزہ لے کر اپنے کمرے خاص میں تشریف لے جاتے اور اندر سے دروازہ بند کر لیتے تھے. کبھی بھی نہ جان سکا کہ آپ کمرے میں کرتے کیا ہے. یہاں تک کہ ایک روز آپ کا مدنی منا زور زور سے رونے لگا. اس کی امی اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی. میں نے پوچھا یہ مدنی منا آخر اس قدر رو کیوں رہا ہے؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا اس کے ابو یعنی حضرت سیدنا ابو الحسن توسی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس کمرے میں داخل ہو کر تلاوت قرآن کرتے اور ہوتے ہیں تو یہ بھی ان کی آواز سن کر رونے لگتا ہے. شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے حضرت سیدنا ابو الحسن توسی علیہ رحمۃ اللہ القوی نیکیاں چھپانے کی اس قدر کوشش فرماتے یعنی اپنی تعریف سے بچنے کے لیے کہ مجھے لوگ نیک بندہ کہیں, میری نیکیوں کا چرچا کریں, اتنا کوشش کرتے کہ اپنے اس کمرے خاص سے جو عبادت کے لیے مخصوص آپ نے ایک کمرہ رکھا تھا, روم رکھا تھا, عبادت کرنے کے بعد اس روم سے باہر نکلنے سے پہلے اپنا منہ دھو کر آنکھوں میں سرما لگا لیتے تاکہ چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر کسی کو اندازہ نہ ہونے پائے کہ یہ روئے تھے. اور ہم کو اتفاق سے رونا آ جائے تو آنسو پوچھنے کو جی نہیں چاہتا, ذرا 4 آدمی دیکھ لیں کہ ہاں ہم روئے, ہماری حالت. اور یہ اللہ کے نیک بندوں کی کیفیت. اللہ اکبر. احیاء العلوم میں تو اس سلسلے میں بہت مضمون, طویل مضمون ہے, تو باطینی بیماریوں کی معلومات میں تو اختصار سے تو میں احیاء العلوم سے بھی کچھ عرض کرتا ہوں. احیاء العلوم جلد 7 یعنی 3 صفحہ نمبر 860. ایک مرتبہ سرکار مدینہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعریف کرنے والے سے ارشاد فرمایا تیرا برا ہو، تو نے اس کی کمر توڑ دی، یعنی جس کی تعریف کی تو نے اس کی کمر توڑ دی. اگر وہ اسے سن لیتا پھر بریکٹ میں لکھا اور اس پر خوش ہوتا تو قیامت تک فلاح نہ پاتا، یعنی اس کو کامیابی نہ ملتی قیامت تک. ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا خبردار ایک دوسرے کی تعریف مت کرو، اور جب تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر خاک پھینکو. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تعریف سے، اس کے وبال سے اور اس کے سبب دل میں پیدا ہونے والے لطف و سرور سے بہت خوف رکھتے تھے، یہاں تک کہ خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے ایک کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے کسی سے ایک چیز کے متعلق سوال کیا تو اس نے کہا اے امیر المومنین، آپ مجھ سے بہتر اور میرے مقابلے میں زیادہ علم رکھنے والے ہیں. یہ سن کر وہ خلیفہ راشد جلال میں آ گئے اور فرمایا میں نے تمہیں اپنی پاکی یعنی میری تعریف کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تم کو سوال کیا تھا، یہ تم نے کیا کر ڈالا، میری تعریف کر دی. اب یہ ہمارے اندر ہے سب کچھ، ہم تو تعریف نہیں کرتا تو مزہ نہیں آتا اپنے کو، اور یہ اللہ کے نیک بندے یہ ایسا ڈرتے تھے. مروی ایک صحابی سے کسی نے کہا جب تک اللہ عز و جل آپ کو باقی رکھے گا لوگ بھلائی میں رہیں گے. یہ سن کر وہ صحابی جلال میں آ گئے اور فرمایا مجھے لگتا ہے تم اہل عراق ہو، تم عراقی ہو، یعنی اہل حجاز سے ہوتے تو تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرتے. عراقیوں کا وہ وصف ان دنوں پایا جاتا ہوگا، حجازی جو زیادہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قریب بھی رہے تھے، اور اس طرح شاید یہ ترکیب ہو کہ یہ اتنا مبالغہ نہ کرتے. اور ہم یار نگران صاحب اگر آپ نے ریزائن کر دیا نا ہمارا علاقہ ٹھپ ہو جائے گا. استاد صاحب آپ نے اگر ہم کو پڑھانا چھوڑ دیا نا تو یہ سارے طلبہ جو یہ ڈیٹ ہو جائیں گے، ان کو اور کوئی پڑھا نہیں سکے گا. ہم تو استاد صاحب ہیں، بھاؤ بڑھ جائے تنخواہ بڑھانے کے لیے شاید آگے پیچھے درخواست ڈال دیں کہ میں بڑا اہل ہوں، یہ طلبہ سے سنو. نگران بولے میرا کچھ اب میں علاقہ نگران کب تک رہوں گا، اب تو ڈویژن دو مجھے. دیکھو کیسی بات ہے، پوچھو میرے ماتحتوں سے پوچھو، یہ بولتے تم چلے جاؤ گے تو علاقہ ڈوب جائے گا. اللہ کا کیا ڈوبے گا یار، تو ڈوب گیا یہ سوچ کر، تو سمجھا کہ کام میں کرتا ہوں، تو جو میں کرتی ہے اس میں چھری چلتی ہے، بکری میں کرتی ہے چھری چلتی ہے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا جب تک چاہے گا کام لے گا. اپنا ہے ہی کیا یار، اپنے اس میں ہے ہی کیا. تو میں رہوں نہ رہوں، آپ رہیں نہ رہیں، اللہ نے جس سے کام لینا ہے وہ تو لے گا، اور اگر وہ نہیں لینا چاہے گا تو چاہے میرے ایسے 1000 پیدا ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہونا. بندہ یہ سوچے، یہ ذہن بنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. ایک بزرگ کی کسی نے تعریف کی، انہوں نے بارگاہ الہی میں یوں عرض کی اے اللہ تیرا بندہ تیری ناراضی کے ساتھ میرے قریب ہونا چاہتا ہے، مجھے میری خوشامد کر کے میرا مقرب بننا چاہتا ہے، میرے قریب ہونا چاہتا ہے، تیری ناراضی کے ساتھ میرے قریب ہونا چاہتا ہے، لہذا میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں اس سے بیزار ہوں جو میری تعریف کر رہا ہے. اچھا دیکھیں یہاں یہ وسوسہ تو آ سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام مشہور بھی ہیں، تعریف بھی ہوتی ہے ان کی. اچھا اسی طرح خلفاء راشدین کی تعریف ہوتی ہے، صحابہ کی تعریف، اولیاء کی تعریف، علماء کی تعریف ہوتی ہے. تو اچھا پھر منہ پر تعریف بھی کی جاتی ہے، تو اس کی صورت احیاء العلوم کی تفصیلات پڑھے گا نا، صورتیں سامنے آتی ہیں اس کی. اچھا جنہوں نے اس طرح جلال کا اظہار فرمایا، اور یہ اس کو تو ہم ان کی ساری پر، ان کی عاجزی پر وہ محمول کریں گے کہ یہ ان بزرگوں کی عاجزی تھی، یہ اللہ سے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی تعریف کر دے ہم کہیں پھول نہ پڑیں، تو یہ اس طرح اس کو اپنے سے دور کرتے تھے ان چیزوں کو. اچھا اب اس کا میں مطلب یعنی کہ فارمولہ یہ
کہ جس کو اس کی تعریف سے پھولنے کا خطرہ ہے وہ اس سے تو بچنا اس کے لیے ضروری ہے. اچھا، تعریف کرنے والے کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ میرے تعریف کرنے کی وجہ سے بگڑ جائے گا، یہ باطنی مرض پیدا ہوگا، اس میں حب مدح زور کرے گا اور یہ مطلب بگڑے گا، اس میں بگاڑ پیدا ہوگا، تو اب اس کی تو منہ پر تعریف کرنے کی ممانعت موجود ہے. اچھا، اب اگر وہ ایسا فرد ہے کہ جس کی تعریف کرنے سے اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، جیسے چھوٹا بچہ ہے نا، دودھ پیتا بچہ ہے، اس کی تعریف کرو، تو اخلاص کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ دودھ پیتا بچہ، اس کی مدح و ذم کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کی تعریف کریں گے اپنے تو یہ پھولے گا نہیں، پلے نہیں پڑے گا جیسے اس کو، تو وہ پھولے گا ہی نہیں. وہ رو رہا ہے تو روتا رہے گا. اگر وہ اس کی مذمت کی جائے اور یہ ہنسنے پر تلا ہوا ہے تو کی کرتا رہے گا، آپ اس کو بھلے برا بھلا کہتے رہے، اثر نہیں پڑے گا. ہاں، آپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے وہ ڈرے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ نفس مضمون تعریف اور مذمت اس کا اس پر اثر نہیں پڑے گا. آپ کے انداز کا تو پڑ سکتا ہے. یہ میں نے اس کی وضاحت کی جو تعریف کی گئی ہے وہ اخلاص کی. تو مدح و ذم جس کے لیے یکساں ہو. تو اب ایسے شخص کے جس کو اس کی تعریف سے اس کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا، ان مانو کر کہ اس کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، تو اس کی سامنے تعریف کرنا صحیح ہے. اور اگر یہ خطرہ ہے کہ بگاڑ پڑے گا تو تعریف اس کی نہیں کی جائے گی. اچھا، اور ایسا شخص کہ جس کو تعریف سے اثر نہیں پڑتا، وہ اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے اور اتنا وہ اخلاص اور مخلص ہے، وہ اس کے اندر اخلاص اتنا ہے، تو اب اس پر بھی اس کی تعریف ہوگی تو اس کی شہرت، اس کی تعریف اس کو کوئی اثر نہیں کرے گی. یعنی یوں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے کہ وہ اس کی شہرت جو ہے نا، اس نے خود حاصل نہیں کی کوشش کر کے جیسے حاصل کرتے ہیں نا، بلکہ اس کو اللہ نے عطا فرما دی. تو جس کو اللہ نے شہرت عطا فرما دی اس کی نیکیوں کی وجہ سے، تو اس کو اس کی تعریف سے وہ پھولے گا نہیں. تو اب یہ کہ ہم کو تو ڈرنا ہی ڈرنا ہے، کیونکہ ہم کو کیا پتا کہ ہم کو یہ خود بخود عطیہ خداوندی ہے یا ہمارا امتحان ہے. تو تعریف میں اگرچہ وہ عطیہ بھی ہو تو امتحان اس کا ختم نہیں ہوا، امتحان تو اس کا اس میں جاری رہے گا. اور یہ خطرہ خصوصاً ہم جیسے عوام الناس کے لیے تو رہے گا ہی رہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں تعریف میں پھول جائیں اور اپنے آپ کو خراب کر دیں. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال قائم کیا، انبیاء کرام علیہ السلام، خلفاء راشدین و ائمہ دین رحمہم اللہ المبین کی شہرت سے بڑھ کر تو کسی کی شہرت نہیں، پھر ان حضرات کے متعلق گمنامی کی فضیلت کیوں مروی نہیں؟ جواب، جان لیجئے مذموم یعنی قابل مذمت یعنی برا کہنے کے لائق وہ شہرت ہے، وہ مشہوری ہے جس کی چاہت کی جائے، جس کی خواہش کی جائے. البتہ جو شہرت بغیر طلب کے صرف اللہ عز و جل اپنے کرم سے عطا فرماتے وہ ہرگز مذموم نہیں. البتہ کمزور لوگوں کے لیے شہرت آزمائش ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ کچھ لوگ ڈوب رہے ہوں، ان میں ایک ایسا کمزور شخص بھی ہو جسے تیرنا آتا ہو. اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ وہ سب جو ڈوب رہے ہیں اس سے چمٹ جائیں گے، نتیجتاً وہ مزید کمزور پڑ جائے گا، ہاتھ پیر بند جائیں گے اس کے، اور ان سب کے ساتھ خود بھی ڈوب کر ہلاک ہوگا. جبکہ قوی تیراک ہو، کہ طاقتور ہو، تیراکی کا ماہر ہو، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ڈوبنے والے اس کو پہچانے تاکہ اس کے ساتھ چمٹ جائیں اور ان کو بچا کر ثواب پائے. تو ایک تو یہ کہ اپنی طلب سے شہرت ملی، اور عموماً اپنی طلب سے ہی آج کل شہرت
इलेक्शन क्यों लड़ते हैं भाई? अरे भाई तुम हार जाओगे, उसकी पोजीशन बहुत मजबूत है, लेकिन आपको पता है कि वो इलेक्शन तो लड़ता है, यार शोहरत तो मिलेगी ना, मशहूरी तो होगी ना। बाद लोग तो बोलते ना यार बदनामी से ही नाम तो होगा ना। तो इज्जत और शोहरत के लिए सोशल मीडिया पर शोहरत के भिखारी आपको होलसेल में नजर आएंगे। यानी कोई भी मामूली से बात इनको मिलेगी ना, ये उसको अब शेयर करते हैं, या गीदड़ करते हैं, बकरी करते हैं, ये कुछ करते हैं इसको, समझे? ये इसको शेयर करेंगे, फिर इसके कमेंट्स, फिर ये खामखा बहस करेंगे, इस पर एतराज करेंगे, वह जवाब लेंगे, उसका एतराज करेंगे। उन्हें ऐसी सी बातों का ये मतलब यानी कि करते हैं कि वो इनको मतलब शोहरत चाहिए। या बाज ऐसे भी मिलेंगे आपको इसमें मरीज जो जान जान के एक शोशा छोड़ेंगे, खुद भी पता होगा ये है तो गलत, लेकिन इस पे अब वो शोर मचेगा और ये खुश होंगे कि चलो यार लाखों तक मेरा नाम तो पहुंचा, हजारों तक मेरा नाम तो पहुंचा। सब इसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन ना इसकी कोई है तो नहीं कि ये है कौन, भाई किसने दिया है, ये कौन है, फुला है। तो अब ये होता रहेगा, ये मजे लेता रहेगा। और जो अबुल फजूल होते हैं उनको काम मिल जाता है। तो सोशल मीडिया ने यूं भी मतलब यानी कि बहुत मसाइल खड़े कर दिए। अल्लाह ताला हमारी नियतों की हमें इस्लाह नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अमजदी जामियातुल मदीना हैदराबाद और इसके अतराफ़ के जो जामियातुल मदीना हैं, वहाँ से हमें सवालात मौसूल हुए हैं। उसमें से एक सवाल ये है कि जामियातुल मदीना यानी दरस निज़ामी आलिम कोर्स करने के हवाले से इस साल भी हज़ार नए तलबाई कराम दरस निज़ामी आलिम कोर्स करने के लिए आए हैं, लेकिन तलबा की एक तादाद होती है कि जो दिलचस्पी नहीं ले पाती या ये आलिम कोर्स उनकी इब्तिदान समझ में नहीं आता, तो वो फिर उनको वसवसे आते हैं कि हम जामिया छोड़ दें। तो इस हवाले से अगर मदनी फूल इरशाद फरमाएं कि क्या करना चाहिए इस्तिकामत नसीब हो। इसमें यह कि दिल लगाकर पढ़े। मुझे याद है मेरे बड़े भाई मरहूम बताते थे कि वो स्कूल के उससे बताते थे कि हमारे यहाँ गुजराती में, पहले गुजराती थी, मैंने भी गुजराती से पढ़ा, तो जैसे कि वन होता ना, इसको गुजराती में बोलते एकड़ो। तो बोले कि हाँ अक्रे वर्ष सुधी ऊंधो एकड़ो घुटमिया, यानी मैंने 1 साल तक वन जो है ना वो उल्टा लिखता रहा हूँ, मुझे सीधा वन लिखने नहीं आता था। लेकिन मेरे मरहूम भाई अपने फील्ड में बाद में ज़हीन माने जाते थे, लोग उनसे मशवरे लेते थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं दुनिया भी तालीम की बात कर रहा हूँ। इसी तरह एक इस्लामी भाई को मैं जानता हूँ जो मुझे अपने हाफ़ज़े का और पढ़ाई का बेचारे रोना रोते थे, और इनकी बातें सुनकर मुझे लगता था कि यार ये क्या पढ़ेगा, अब दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में हो। तो इसलिए मायूस नहीं होना चाहिए, अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। और इल्म दीन हासिल करने में तो वैसे ही नहीं भी आता और पढ़ता है, तो अगर नीयत साफ है तो सवाब तो मिलेगा ना इल्म दीन हासिल करने का। तो अपने सवाब खड़ा करता रहे, बंदा पढ़ता रहे। अगर आप पढ़ना छोड़ दोगे तो फिर माँ बाप वो दुनिया के धंधों में डाल देंगे, तो और मसाइल खड़े होंगे आपके लिए। तो इसलिए अगर माँ बाप ने आपको जामियातुल मदीना की सीढ़ी चढ़ा दी है ना, तो मेहरबानी करके उतरो मत, वरना इधर उधर भटकने का अंदेशा रहेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता दिल लग जाएगा। शुरू में कोई भी काम है ना वो मुश्किल लगता है, कई चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता बंदा उसका आदी हो जाता है और फिर आसान होती है। अच्छा, अब इसमें उस्ताद साहिबान भी अगर ज़्यादा तवज्जो देंगे, शफकत करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो बच्चा पढ़ जाएगा। बाद वक़्त ये भी होता होगा कि उस्ताद कोई तो शफकत देता होगा तो बच्चा पढ़ जाता होगा, कोई उस्ताद ऐसा कमज़ोर मिल जाता होगा या गुसीला मिल जाता होगा तो वो यही बोलता होगा मैं ढीठ, तू क्या पढ़ेगा, मैं तो क्या पढ़ेगा, तो वो साबित कर देता होगा कि हाँ मैं नहीं पढ़ता, चला जाता होगा। उस्ताद को सामने तो बोलने से रहा। तो यूं भी बाज़ औकात किसी उस्ताद की गैर मोहतात गुफ्तगू भी किसी के मुस्तकबिल को तबाह कर देती हो तो ताज्जुब नहीं। तो इसलिए शागिर्द कितना ही अक्खड़, कितना ही वो पढ़ने में वीक हो, कमज़ोर हो, उस्ताद को कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम कमज़ोर हो या तुम्हारी समझ में नहीं आएगा।
समझते ही नहीं हो। अब वो समझते ही नहीं हो ये कहेंगे तो क्या आपका ये जुमला उसके अंदर अक्ल उंडेल देगा और मजीद कंफ्यूज होगा, क्योंकि वो चाहता तो है समझना, अब बेचारे के बस में ही नहीं है समझना। अब ऊपर से हम इस पर चढ़ाई कर दे, समझते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो, बुद्धू, तो बुद्धू ही रहेगा बेचारा। हम अगर इसको सुद्धू सुद्धू करेंगे तो शायद सुद्धू बन के दिखा दे। तो इसलिए उस्ताद की शफकत, उस्ताद की तवज्जो ये भी बहुत ज़रूरी है। अब उस्ताद आम तौर पर ये एक नफ्सियात होती है, माइल रहेगा ज़हन की तरफ, जो अक्खड़ होगा उसकी तरफ माइल नहीं रहेगा, कम रहेगा। हालांकि जो बेचारा अक्खड़ है या पढ़ने में कमज़ोर है, उस्ताद की शफकत उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ज़हन है वो तो पढ़ ही जाएगा, उसके साथ ज़ियानत का ताउन है तो इसके साथ उस्ताद साहब अपनी शफकत का ताउन फरमा दें, तो इस तरह ये दोनों पढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह। इस तरह के मदनी फूल अगर आप खुद सोचते चले जाएंगे तो बहुत इंशाअल्लाह मिलेगा। इसकी जगह अपना सगा बेटा हो और वो ऐसा हो बिल्कुल वीक हो, तो बाप अगर उस्ताद है तो कभी भी उससे मतलब मुंह नहीं फेरेगा, उसको उस पर मेहनत करता रहेगा, कोशिश करता रहेगा ये किसी तरह पढ़ जाए। तो इस तरह वो भी किसी का बच्चा इस पर पढ़ाया जाए तो इंशाअल्लाह ये भी निकलेगा, कुछ ना कुछ बन के निकलेगा इंशाअल्लाह। तो तलबा को भी चाहिए कि वो दिल लगा कर पढ़े। हो सकता है कि आगे चलकर आपका दिल लग जाए, हो सकता है आगे चलकर मजीद दुश्वारी पेश आए, कोई बात नहीं। ये इल्म दीन जो है ना, ये समझो कि जन्नत में ले जाने वाले अमाल में से एक अमल है। तो ये जन्नत में ले जाने वाला अमल जो है ना, ये अगरचे आपको लाख दुश्वार लगे, मेहरबानी करके इसको तर्क ना फरमाया करें, इसको मजबूती से थाम लें। जितनी दुश्वारी ज्यादा होगी इतना सवाब ज्यादा होगा। अफजल तरीन अमल वो है जिसमें जहमत तकलीफ ज्यादा। हाँ, नीयत अगर अच्छी है तो इल्म दीन हासिल करने में सवाब मिलेगा। नीयत अच्छी रख कर के मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म दीन हासिल करूंगा तो भले मुश्किल हो, कोई बात नहीं, बढ़ते चले जाए, मदीना भी तो दूर है। राहे मदीना, राहे मदीना का तो हर कांटा भी फूल है, राहे मदीना का तो हर कांटा भी फूल है, दीवाना बाशऊर है, जा जरूर है, दीवाना बाशऊर है, जा जरूर है। राहे मदीना है, वाया मदीना जन्नतुल फिरदौस में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस इंशाअल्लाह पाना है। तो इल्म दीन की शाहराह हमें छोड़नी नहीं है इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।